بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو شوگر کی جگہ جو سویٹنر آ رہے ہیں سنتھیٹک، ان کے بارے میں جو پیچھے میں نے لیکچر بنایا تھا، میں اس میں بہت سی تبدیلی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اب صحیح نہیں لگ رہا مجھے، لہذا میرا یہ ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو نئی ریسرچ جو ہے وہ ضرور بتاؤں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب لیٹسٹ کیا چل رہا ہے، کیا مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور آپ کے لیے جو کیٹو کر رہے ہیں ان کے لیے بہترین میٹھا کیا ہے۔ اس کو غور سے سنیں۔ پیچھے جو میں نے بنایا تھا وہ صحیح نہیں ہے، وہ رزلٹ ابھی آ گئے ہیں، اس لیے وہ صحیح ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ کوئی بھی سویٹ ٹیسٹ، شوگر نہیں، مٹھاس جو ہے یہ برین کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، ڈوپامن ریلیز کرتی ہے، اور پھر کریونگ عادی بن جاتی ہے، جیسے کہ آپ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ مٹھاس کے بارے میں یہ تھیوری ہے۔ اچھا، اس سے سب سے پہلے ایک اور سوال آج کل بہت زیادہ آ رہا ہے کہ کوئی صاحب ٹی وی پہ آ کے شوگر کا علاج 15 منٹ میں آپریشن کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی لیکچر بنا چکا ہوں، یہ لیکچر نمبر 152 سن لیں جا کے۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ جو کمپلیکیشن ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہے، میں نے اس میں بتایا ہے کہ کیٹو ڈائٹ، فاسٹنگ اور ایکسرسائز اس سے کروڑ گنا بہتر ہے۔ یہ لیکچر آپ سن لیں، یہ اس کا جواب ہے کہ نہیں، کوئی نہ کرائیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ شوگر کی جگہ سبسٹیچیوٹ کیا لے؟ نیچرل سویٹنر ہے، سنتھیٹک ہیں، کیٹو فرینڈلی ہے، یہ بہت بات چل رہی ہے، اور میں ابھی 5-6 سال کی اسٹڈی کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہترین یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے زبان کے، اپنے ذہن سے میٹھا چھوڑنا کوشش کر دیں۔ میں آپ یہ طریقہ بتاؤں گا، اور بیسٹ میٹھا کون سا ہے کیٹو کے لیے وہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ ابھی ریسنٹ جو اسٹڈی آئی ہے کہ ہماری جو زبان ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں، سائڈوں پہ کھٹاس ہے، پھر نمک ہے، اور سامنے شوگر ہے۔ یہ زبان اینڈ پہ کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ پرانے ریسیپٹر ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں ثابت ہے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی وہ بتا رہے ہیں ڈاکٹر گنڈی کہ یہ جو باقی زبان ہے، مطلب 70%، 70% زبان جو ہے وہاں میٹھا محسوس ہوتا ہے، سویٹ ریسیپٹر ہیں، یہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ زیادہ میٹھا کھانے سے، زیادہ کاربوہائیڈریٹ کھانے سے یہ جو زبان نیوٹرل تھی یہ مٹھاس میں کنورٹ ہو گئی ہے۔ یہ تھیوری آئی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے جتنا جان بچا لیں آپ کر لیں۔ یہ سارے سویٹنر ہے، سب اس میں مارکیٹنگ ہو رہی ہے، کوئی سیف نہیں ہے۔ سنتھیٹک خاص کر یہ دیکھیں جتنے نام آ رہے ہیں یہ پورے ایف ڈی اے نے اپروو کیے ہوئے ہیں۔ اسپرٹین ہے، نیوٹین ہے، سیکرین ہے، پرانے 50 60 100 سال سے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ سارے کیمیکل ہیں، یاد رکھیں، اور کوئی کیمیکل بھی ہمارا جسم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ نام ہے سارے کہ یہ 3 نیچرل ہے جن کی بہت مارکیٹنگ ہو رہی ہے، لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں۔ ایک سٹیویا ہے، ان میں یہ پلانٹ ہے، اس کا ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں، یہ میں پہلے بھی لیکچر بنا چکا ہوں، اس کا آتا ہے پودا۔ اس کے بعد منگ فروٹ ہے، یہ سب سے سیف ہے۔ اس کے یہ ایک فروٹ آتا ہے، چائنا وغیرہ، تھائی لینڈ وغیرہ میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ ہے۔ اس کے بعد ایلولوز آیا ہے اب نیا، کہتے ہیں جی یہ سنتھیٹک ہے ایلولوز، کیٹو فرینڈلی ہے۔ اس میں سنتھیٹک نہیں، میں اسٹیویا کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں۔ اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ 200 ٹائم زیادہ سویٹنر ہے، اور 1 سے 2 گرام ہی لینا چاہیے، سیف ہے، اتنا لیتا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کے جو ڈراپ ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، اور وہ سیف ہے۔ باقی جو اس میں وہ ملاوٹ کر دیتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں۔ جب فیکٹری میں چلے گئی، پروسیس ہو گئی، تو آپ کسی چیز پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ یہ بیسٹ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو 1 آدھ ڈراپ لے لے، یہ مہنگے ہیں تھوڑے۔ پھر منگ فروٹ ہے، اس کے بارے میں یہی تھا کہ اس میں کوئی کیلوریز نہیں ہے، شوگر سپائک نہیں کرتا، انسولین سپائک نہیں کرتا۔ سب سے بہتر جو آ رہا ہے سیف وہ یہی ہے، لیکن بہت مہنگا ہے۔ یہ بیٹا سیل کو یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، انسولین بڑھاتا ہے۔ بیکری پروڈکٹ میں ہر جگہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ 10,000 روپے کلو ہے، اور آدھا سے 1 چمچ اس کا ڈوز ہے۔ اگر آپ بیکری یا حلوے وغیرہ میں یوز کریں گے تو پھر 3 4 5 چمچ یوز کرنے پڑیں گے۔ بہتر یہی ہے۔ اس کے بارے میں جتنی بھی ریسرچ آئی ہے کہ بیسٹ ہے، اور یہ ایون پریگننسی میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، ایف ڈی اے نے اپروو بھی کر دیا، ڈراپ بھی آتے ہیں اس کے۔ اس کے بعد ایلولوز ہے، آج کل اس کی بڑی مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ یہ 12 سے 15,000 روپے کلو ہے، اور یہ 0.4 گرام پر باڈی ویٹ یوز کرتے ہیں، اور اس میں 70% مٹھاس ہے، اس میں 200 گنا زیادہ میٹھا ہے وہ سٹیویا جو ہے، اور منگ فروٹ جو ہے وہ 400 گنا زیادہ میٹھا ہے۔ تو یہ اس کا ڈوز ہے، 30 سے 40 گرام لینا پڑتا ہے، اور یہ کہتے تو ہے نیچرل شوگر ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں کہ مائٹوکونڈریا بڑھاتا ہے، یورک ایسڈ کم کرتا ہے، ہنگر کم کرتا ہے، انسولین ٹھیک کرتا ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو بچاتا ہے،
لیکن اس کا کیونکہ یورین میں یہ ان چینج نکل جاتا ہے, یہ باڈی میں میٹابولائز نہیں ہوتا, تو جیسے شوگر نکلتی ہے تو یو ٹی آئی انفیکشن ریٹ زیادہ دیں تو وہ یہ سارے جتنے سویٹنر ہیں ابھی یہ کچھ اسٹڈی آنی شروع ہو گئی ہیں. یہ نیچرل ہے لیکن یہ تھوڑا سا انجیر میں پایا جاتا ہے, بہت تھوڑا یہ کشمش وغیرہ میں پایا جاتا ہے. باقی یہ کارن سے بنا رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ فراڈ. یہ کارن مکئی سے بنا رہے ہیں, وہ اس میں سے ایک ہے فرکٹوز کو ڈی جنریٹ کر کے کیمیکل طریقے سے بنا رہے ہیں کلو کے حساب سے. ان میں یہ 1 ملی گرام ہوتا ہے 1 کلو میں, تو وہاں سے تو لے نہیں سکتے آپ. تو اس لیے یہ 90% میں نے اندازہ کیا ہے کہ یہ مارکیٹنگ ہے. اس میں یہ سارے اس کے بارے میں بہت فائدے آ رہے ہیں, یہ سارے انہوں نے اس کے بارے میں بتائے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ سن لیں آپ کہ مالٹوڈیکسٹرین سنتھیٹک شوگر ہے جو ہماری گلوکوز سے 120-130 جی آئی ہے. گلوکوز کا جو ہمارے یہاں وہ 100 ہے, چینی کا 63 ہے. تو گلوکوز سے بھی زیادہ مٹھاس ہے, اس کے لیے یہ 1-آدھا گرام ڈال دیتے ہیں. یہ زبردست انسولین کو سپائک کرتی ہے, شوگر کو 200-300 تک لے جاتی ہے. اور یہ اس لیے وہ تھوڑی سی گولی ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں یہ سٹیویا مکس کر رہے ہیں, باقی میں بھی کر رہے ہیں, سب میں کوئی گارنٹی نہیں کس چیز کی. اس لیے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو پیٹ کو خراب کر رہے ہیں, مائکروبائم کو اپسٹ کر رہے ہیں, تو یہ کیمیکل ہیں, یہ کبھی بھی صحت کے لیے بہتر نہیں ہو سکتے. جو چیز آپ کے پیٹ کے جراثیم جو کہ آپ کا قوت مدافعتی نظام ہے اس کو خراب کرے گا تو وہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے سویٹ ریسیپٹر جو میں بتایا کہ زبان پہ ان کو ری سیٹنگ کر لیں. پہلے یہ ہے کہ آپ جتنا لے رہے ہیں اس کو آدھا کر لیں, پھر 2-3 ہفتے بعد وہ آدھے کا آدھا کر لیں, مطلب 5-6 کھا رہے ہیں کھجوریں فرض کریں تو آپ 3 کر دیں, پھر 2 ہفتے بعد وہ 1-2 پہ آ جائیں, وہ اسی پہ رہیں تو بہتر ہے. ابھی آگے میں بتاؤں گا بھی آپ کو کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ میٹھا, یہ میں بتایا ہے کہ یہ ایک عادت ہے, یہ ایک ٹیسٹ ہے, سویٹ کا ٹیسٹ ہے, شوگر کا نہیں ہے. کوئی میٹھی چیز بھی کھائیں گے زمین پہ برین کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, ڈورفن آتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ کو میں لیکچر بنا چکا ہوں اس پہ. تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ پھر ایسے کریں, سیزن کا ایک فروٹ لے لیں, نٹس لے لیں, کھجوریں لے لیں, انجیر لے لیں, یہ چیزیں لے لیں. اسٹیویا پاکستان میں اویلیبل ہے, سب سے سستا ہے. جو لوگ نہیں کر سکتے وہ اسٹیویا لے لیں, یہ نوکل کے نام سے آ رہا ہے, یہ سستا ہے. یہ 400-500 کا 100 پیکٹ آتے ہیں گولیاں آپ کا 2-3 مہینے سے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی نہ کریں, اس سے زیادہ آپ استعمال کریں گے تو معدے کو خراب کر دے گا اور پھر وہی نقصان شروع ہو جائے گا. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو منک فروٹ جو ہے وہ سب سے سیفسٹ ہے. اس میں آدھا سے 1 چمچ لینا ہوتا ہے, آپ حلوے وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بہتر پھر میری بات سن لیں کہ کوشش کریں کہ اپنے مٹھاس ریسیپٹر ختم کر دیں. یہ دیکھیں یہ 90 گرام ہے, 1000 روپے کا میں نے لیا تھا ٹیسٹ, تو یہ 10-12 ہزار روپے کلو ہے. یہ مکس ایلوز کر کے بھی آ رہا ہے, بہت زیادہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے, اس کے بڑے فائدے بتائے جا رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے. تو کیٹو والے اسپیشل جو لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ ہیں ان کے لیے سب سے بہتر یہی ہے, اگر وہ فاسٹنگ کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو پھر وہ چائے کے کا مسئلہ ہے تو چائے میں وہ دیسی ہنی ڈھونڈ لے, 1 چمچ آدھا چمچ ڈال لیا کریں, یہ چائے کا مسئلہ حل ہو گیا. ساتھ کوشش کریں دودھ کی جگہ ملائی ڈال لیں. دوسری چائے یہ ہے ان کے پاس کہ وہ دودھ میں پتی ڈال رہے ہیں, کیونکہ دودھ 1 کپ میں 2 چمچ 2.5 چمچ چینی ہوتی ہے, 12-13 گرام, تو اس کو چینی کی ضرورت نہیں پڑے گی. 1-2 ہفتے کے بعد آپ پادی ہو جائیں گے, میں بڑی گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کو. پھر بھی شروع میں ہو تو آپ ہنی یوز کریں, بجائے اس کے کہ پہلے میں کہتا تھا کہ یہ یوز کریں. اب میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ یہ خطرناک ہے, مارکیٹنگ ہو رہی ہے اور مہنگے بہت ہیں. تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کم سے کم ہنی کا, یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ 2-3 کھجوریں لے لیں یا انجیر لے لیں کھانے کے 10-15 منٹ بعد. اگر آپ کو سویٹ ٹیسٹ ہے اور سمجھتے ہیں بہت زیادہ ہے تو دوسری چوائس یہ ہے آپ کے پاس, کوئی سی کھجوریں لے لیں, سستی والی لے لیں جو آپ کو ٹیسٹ پسند کرتا ہے. بہت افورڈ کا جائجوا لے لیں, اس کے بعد یہ 1 یا 2 انجیر لے لیں, کھانے کے بعد لے لیں جب آپ کا دل کرے, یہ آپ لے سکتے ہیں. اخروٹ لے لیں, بادام لے لیں, پستہ لے لیں, کاجو لے لیں, یہ تھوڑا تھوڑا لینا ہے آپ نے. یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کو سمجھ لیں اچھی طرح. پھر میں بتا دوں کہ کوشش کریں کہ نیچرل سویٹنر جتنے بھی اس میں پیپر آئے ہیں, میں نے پڑھا 1 سال سے بڑی گہری سوچ کے بعد پہنچا ہوں کہ سب مارکیٹنگ ہے, سب فراڈ ہے, اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ہم عادی ہو جائیں گے پھر یہ نہیں چھوڑ سکیں گے اور یہ مہنگا بہت ہے. تو آپ ویجیٹیبل فروٹ پہ آ جائیں, ڈیٹس پہ آ جائیں, انجیر پہ آ جائیں. کوشش کریں کہ اس سے اپنی جو آپ کی زبان کی مٹھاس ہے یا دماغ کا جو ڈوپامین ریلیز ہے اس کو ملا لیں. تو یہ لیکچر ہے, یہ لیکچر ابھی اس پہ آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی نیچرل سویٹنر جو بھی ہے
کوشش کریں کہ استعمال نہ کریں، اس کے بدلے میں جو ہمارے نیچرل ہیں، کھجوریں ہیں، انجیر ہے، وہ ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، یا ایک آدھ پھل کے لیا کریں، اتنا ہی لینا ہے آپ نے، زیادہ تو لینا نہیں ہے آپ نے۔ اور اگر زیادہ آپ نے کوئی حلوہ یا میٹ چیز مٹھائی کھانی بھی ہے تو 1 چمچ لینا، 1 چمچ میں 2-3 گرام شوگر بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اتنی تو آپ ٹارگیٹ 25 گرام تک تو کاربوہائیڈریٹ الاؤڈ ہے آپ کو کیٹو میں بھی۔ تو میں اس چیز پہ پہنچا ہوں کہ ڈائریکٹ بجائے اس کے کان کو دور سے پکڑیں اور دھوکہ دیں اپنے آپ کو، ڈائریکٹ وہی لے لیں۔ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کو۔ یہ سارے ریفرنس ہیں، ان کو آپ اسٹڈی سننا چاہیں کہ میں اس پہ پہنچا ہوں کہ سب مارکیٹنگ کر رہے ہیں بیچنے کے لیے، اتنی زیادہ قیمت ہے، سیفٹی وغیرہ کوئی پروو نہیں ہے، 5 سال بعد 10 سال بعد، بلکہ ابھی کچھ پیپر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ مائکرو بائیوم کو ختم کرتے ہیں، اور لانگ رن میں جو 4-5 سال بعد جو مٹھائیاں چیزیں بیکری آئٹم بڑی شوق سے کھا رہے تھے کہ یہ شوگر فری ہے، ہاں ایک اس کا فائدہ صرف ایک ہے، کیلوری لو، ویٹ کم کرتا ہے، لیکن آپ کی انسولین وغیرہ کو اسپائک کرتا ہے، انسولینس کرے گا اور نقصان دے گا۔ یہ سوچیں، سن لیں اچھی طرح۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔